چلے ذرا تصور کریں، ستمبر 1980 ہے، ایران اور عراق کے درمیان ایک بہت ہی شدید جنگ شروع ہو چکی ہے۔ جی، ایک وحشیانہ جنگ۔ اسی افراتفری کے بیچ چند لبنانی شیعہ نوجوان، جن میں ایک پرجوش عباس الموسوی اور ایک بہت ہی نوجوان حسن نصر اللہ بھی شامل ہیں، وہ تہران پہنچتے ہیں آیت اللہ خمینی سے ملنے کے لیے۔ بالکل۔ اب دیکھنے میں تو یہ ایک عام سی ملاقات لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ اس تنظیم کا پہلا قدم تھا جسے آج ہم سب حزب اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہیں سے شروعات ہوئی۔ جی، تو آج ہم انہی ذرائع میں گہرائی تک جائیں گے جو اس پوری کہانی کو بیان کرتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی ملاقات نے ایک ایسی تنظیم کو جنم دیا جس نے پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ 1980 کی دہائی میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے فیصلوں نے لبنان کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب کیے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ خفیہ ملاقاتوں سے لے کر نظریاتی بحثوں اور بڑے پیمانے پر ہونے والے حملوں کی ایک پوری تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے اس وقت کے لبنان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ لبنان اس وقت اپنی ہی ایک خوفناک خانہ جنگی میں پھنسا ہوا تھا، ہر طرف افراتفری تھی۔ اور شیعہ کمیونٹی کا کیا حال تھا؟ شیعہ کمیونٹی، جو لبنان کی سب سے پسماندہ کمیونٹی سمجھی جاتی تھی، اس کی قیادت موسیٰ الصدر کی عمل پارٹی کے پاس تھی۔ عمل اس وقت کی سب سے بڑی اور نسبتاً ایک معتدل شیعہ جماعت تھی۔ لیکن عباس الموسوی جیسے نوجوان اس سے خوش نہیں تھے۔ بالکل نہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ عمل صرف لبنانی نظام کے اندر رہ کر سمجھوتے کر رہی ہے، جبکہ ان کے لوگوں کو ایک حقیقی انقلاب کی ضرورت ہے۔ اچھا۔ تو جب یہ لوگ خمینی سے ملے، انہوں نے اسی بے چینی کا اظہار کیا، اور خمینی نے نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کی بلکہ ایک نیا راستہ بھی دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک نیا گروہ بناؤ، ایران تمہاری مدد کرے گا، لیکن، اور یہ بہت اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ تمہیں خود پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اور کبھی یہ مت سوچنا کہ تم سپر پاورز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، یہی سوچ اس نئی تحریک کی یوں سمجھیں روح بن گئی۔ تو ایران نے نظریاتی بنیاد تو رکھ دی، لیکن کسی بھی تنظیم کو کھڑا کرنے کے لیے ایک موقع، ایک جسے کہتے ہیں نا ٹریگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی۔ حزب اللہ کے لیے وہ ٹریگر کیا تھا؟ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے اس نظریے کو ایک مسلح حقیقت میں بدل دیا؟ وہ ٹریگر تھا جون 1982، جب اسرائیل نے لبنان پر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا۔ آپریشن پیس فار گیلیلی۔ جی، آپریشن پیس فار گیلیلی۔ اس حملے نے پورے خطے کے حالات بدل دیے۔ ظاہری وجہ تو یہ بتائی گئی کہ ابو مندال نامی ایک فلسطینی گروہ نے لندن میں اسرائیلی سفیر پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ حالانکہ ابو مندال تو خود یاسر عرفات کا سخت مخالف تھا۔ بالکل، لیکن اسرائیل کے جو اصل مقاصد تھے وہ کہیں زیادہ بڑے تھے۔ اور ذرائع کے مطابق وہ مقاصد 3 تھے۔ پہلا، یاسر عرفات کی قیادت میں جو تنظیم آزادی فلسطین یعنی PLO تھی، اسے لبنان سے مکمل طور پر نکال باہر کرنا، کیونکہ وہ وہاں سے شمالی اسرائیل پر حملے کرتے تھے۔ صحیح۔ دوسرا، جنوبی لبنان میں ایک سیکیورٹی زون قائم کرنا، اور تیسرا، لبنان میں ایک ایسی حکومت لانا جو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے پر تیار ہو۔ بالکل، لیکن اس حملے کا ایک ایسا نتیجہ نکلا جس کا شاید اسرائیل نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیا مطلب؟ شروع میں تو جنوبی لبنان کے شیعوں نے، جن کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا، کوئی خاص مزاحمت نہیں کی۔ وہ PLO کے کنٹرول سے بھی تنگ آ چکے تھے۔ اچھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے گھروں میں اسرائیلی فوج کی موجودگی ایک ایسی چنگاری ثابت ہوئی جس نے حزب اللہ جیسی تنظیم کے لیے زمین تیار کر دی۔ اور اسی دوران یہ حملہ ایران کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا۔ بہت بڑا چیلنج۔ ایران نے ابھی مئی 1982 میں ہی عراقی فوج کو خرم شہر سے نکال کر ایک بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ تو اب ان کے سامنے سوال تھا کہ کیا کریں؟ جی، اب ان کے سامنے ایک بڑا سوال تھا، کیا اپنی تمام تر توجہ عراق جنگ جیتنے پر مرکوز رکھی جائے یا لبنان میں اپنے شیعہ بھائیوں کی مدد کے لیے فوج بھیجی جائے؟ اور یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ خمینی کو خود اس حملے کی ٹائمنگ پر شک تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ ایک سازش ہے۔ جی، ایک امریکی اسرائیلی سازش تاکہ ایران کی توجہ عراق سے ہٹائی جا سکے۔ انہوں نے اپنے مشیروں سے کہا بھی کہ اگر ہم شام اور لبنان میں الجھ گئے تو صدام سے جنگ ہار سکتے ہیں۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی۔
وہ ایک بڑے جال میں پھنسنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے قدم اٹھایا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا مخمصہ تھا۔ ایک طرف نظریاتی ذمہ داری تھی، دوسری طرف قومی سلامتی کا سوال تھا۔ لیکن آخرکار ایران نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے خطے کی تاریخ کا دائرہ ہی موڑ دیا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے براہ راست فوج بھیجنے کے بجائے پاسداران انقلاب یعنی IRGC، اس کا ایک چھوٹا وفد شام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کام تھا حالات کا جائزہ لینا۔ بظاہر ایک چھوٹا قدم، لیکن اس کے نتائج بہت دور رس ہونے والے تھے۔ اچھا، تو یہ وفد شام پہنچ تو گیا، لیکن وہاں ان کا استقبال کیسا ہوا؟ کیا شام کے صدر حافظ الاسد مدد کرنے کے لیے تیار تھے؟ استقبال تو بہت اچھا ہوا۔ حافظ الاسد کے بھائی رفعت الاسد نے ان کا خیر مقدم کیا، لیکن جب بات اصل مدعے پر آئی تو حافظ الاسد نے تھوڑی ہچکچاہٹ دکھائی۔ وہ براہ راست جنگ نہیں چاہتے تھے؟ جی، وہ اسرائیل سے براہ راست جنگ نہیں چھیڑنا چاہتے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو ملک خود عراق کے ساتھ اتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے، وہ لبنان میں ایک نیا محاذ کیوں کھولنا چاہتا ہے؟ تو ایران کا منصوبہ ناکام ہو گیا؟ پہلا منصوبہ، یعنی براہ راست فوجی مداخلت کا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایرانی وفد واپس آ گیا؟ نہیں، یہیں پر ایران نے اپنا منصوبہ B شروع کیا۔ خمینی نے زیادہ تر فوجیوں کو تو واپس بلا لیا، لیکن انہوں نے تقریباً 400 سے 600 IRGC کے سب سے بہترین افسران کو شام میں ہی رہنے کا حکم دیا۔ اور ان کا نیا مشن کیا تھا؟ کرنا اور مقامی شیعہ نوجوانوں کو اسرائیل کے خلاف گوریلا جنگ کے لیے تیار کرنا۔ اچھا، اور یہ وادی اس وقت شام کے کنٹرول میں تھی؟ جی، اس لیے یہ ایران کے لیے ایک محفوظ اڈہ بن گئی۔ یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں حزب اللہ کی عملی بنیاد رکھی گئی۔ اور اسی دوران خمینی نے وہ مشہور نعرہ بھی دیا، یروشلم کا راستہ کربلا سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک بہت ہی ذہین سیاسی اور نظریاتی نعرہ تھا۔ اس کے دو مقاصد تھے۔ کیا؟ پہلا، اس نے ان پرجوش نوجوانوں کو تسلی دی جو فوری طور پر اسرائیل سے لڑنا چاہتے تھے۔ انہیں پیغام دیا گیا کہ یروشلم کی آزادی ہمارا حتمی مقصد ہے، اسے بھلایا نہیں گیا۔ اور دوسرا مقصد؟ دوسرا اور زیادہ اہم مقصد یہ تھا کہ ان کی توانائی کو ایک طویل مدتی حکمت عملی کی طرف موڑ دیا جائے، جس کا پہلا اور فوری ہدف عراق جنگ جیتنا تھا۔ یعنی پہلے کربلا یعنی عراق کو صدام سے آزاد کرائیں گے، پھر یروشلم کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ ٹریننگ کیمپ شروع ہو گئے اور ایک نئی تنظیم نے شکل لینا شروع کر دی۔ اس کا نام حزب اللہ کس نے رکھا؟ ذرائع کے مطابق یہ نام IRGC کے ایک اہم کمانڈر احمد متوسلیان نے تجویز کیا تھا۔ حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی۔ یہ قرآن سے لیا گیا نام ہے؟ جی، 1985 تک یہ تنظیم مکمل طور پر خفیہ رہی اور چھوٹے چھوٹے خود مختار سیلز میں کام کرتی تھی۔ لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حالات کو بہت زیادہ پیچیدہ کر دیا۔ کون سا واقعہ؟ احمد متوسلیان اپنے 3 ایرانی ساتھیوں سمیت لبنان میں لاپتہ ہو گئے۔ انہیں ایک چیک پوسٹ پر روکا گیا اور وہ پھر کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ان کا کیا بنا؟ ایران نے فوراً اس کا الزام اسرائیل اور اس کے اتحادی مارونائٹ عیسائیوں پر لگایا، جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطینی تنظیموں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ بالکل۔ اس واقعے کے جواب میں نئی بننے والی حزب اللہ نے اپنا پہلا بڑا قدم اٹھایا۔ اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے بیروت کی امریکن یونیورسٹی کے صدر ڈیوڈ ڈاج کو اغوا کر لیا۔ اگرچہ ڈاج کو 1 سال بعد شام کی کوششوں سے رہا کر دیا گیا، لیکن ان 4 ایرانیوں کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ واقعہ ایک اہم موڑ تھا۔ اس نے لبنان میں اغوا، ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملوں کے ایک نئے اور تاریخ دور کا آغاز کیا۔ تو ایک طرف حزب اللہ ابھر رہی تھی، لیکن شیعہ کمیونٹی میں تو پہلے سے ہی عامل پارٹی موجود تھی۔ ان دونوں کے درمیان تعلقات کیسے تھے؟ کشیدگی سے زیادہ یہ ایک شدید دشمنی تھی۔ اچھا۔ جی، دونوں شیعہ کمیونٹی پر اپنے اثر و رسوخ کے لیے لڑ رہے تھے۔ ایران نے واضح طور پر حزب اللہ کو اپنا اسٹریٹجک اثاثہ سمجھا اور اسے ہر طرح کی حمایت فراہم کی، لیکن وہ عامل کو مکمل طور پر نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عامل کو شام کی حمایت حاصل تھی اور شام اس وقت عراق جنگ میں ایران کا واحد عرب اتحادی تھا۔ لیکن ان کی دشمنی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ صرف طاقت کا حصول یا کوئی نظریاتی اختلاف بھی تھا؟ نہیں، یہ بہت گہرا نظریاتی اختلاف تھا۔ حزب اللہ کا خواب تھا لبنان میں ایران جیسا اسلامی انقلاب لانا، ایک اسلامی ریاست قائم کرنا۔ جبکہ عامل
جبکہ عمل لبنان کے آئینی اور کثیر المذہبی ڈھانچے کے اندر رہ کر شیعہ کمیونٹی کے حقوق کے لیے کام کرنے پر یقین رکھتی تھی۔ ان کی پالیسیوں میں بھی فرق تھا۔ زمین آسمان کا فرق تھا۔ عمل کا رویہ زیادہ مفاہمانہ اور سیاسی تھا، یہاں تک کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تو عمل کے رہنما نبیہ بری اس امریکی حمایت یافتہ کمیٹی کا حصہ تھے جس نے PLO کو بیروت سے نکالنے میں مدد کی۔ اور حزب اللہ کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ ان کے لیے یہ ایک ناقابل معافی سمجھوتا تھا۔ تو اب حزب اللہ بن چکی تھی، اس کی تربیت ہو رہی تھی اور اس کا نظریہ بھی واضح تھا۔ اب وقت تھا کہ یہ تنظیم پردے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئے۔ وہ موقع کب آیا؟ وہ موقع آیا مئی 1983 میں، جب لبنان کے صدر امین جمائیل نے امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ ایک عام معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اور اس کے ساتھ ہی لبنان مصر کے بعد دوسرا عرب ملک بن گیا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ بالکل، ایران اور شام کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ انہیں لگا کہ لبنان نے عرب دنیا کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اسی موڑ پر حزب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب کھل کر میدان میں اترنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور ان کا اعلان بہت دھماکہ خیز تھا۔ بہت زیادہ۔ حملوں کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نومبر 1982 میں لبنان کے شہر ٹائر میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز پر ایک کار بم حملہ جس میں 75 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ جی، پھر اپریل 1983 میں بیروت میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں CIA کے پورے اسٹیشن چیف سمیت 63 افراد ہلاک ہوئے۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ سب سے بڑا اور تباہ کن حملہ 6 مہینے بعد 23 اکتوبر 1983 کو ہوا۔ امریکی مرین بیرکوں پر۔ جی، ایک دھماکہ خیز مواد سے بھرے ٹرک نے بیروت ایئرپورٹ پر موجود امریکی میرین بیرکوں کی عمارت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جس میں 241 امریکی فوجی سوتے ہوئے مارے گئے۔ ایک منٹ، 241 امریکی فوجی ایک ہی حملے میں؟ جی، ایک ہی حملے میں۔ اور اسی صبح چند منٹوں کے وقفے سے فرانسیسی فوجی ہیڈ کوارٹر پر بھی ایک اور خودکش حملہ ہوا، جس میں 58 فرانسیسی فوجی ہلاک ہوئے۔ یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی فوج کے لیے ایک دن میں سب سے بڑا جانی نقصان تھا۔ اس کا امریکہ میں کیا رد عمل آیا ہوگا؟ یہ تو ایک بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ یہ ایک قومی صدمے سے کم نہیں تھا۔ امریکی ٹی وی اسکرینوں پر ملبے میں دبے میرینز کی تصاویر چل رہی تھیں۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو اس بے دردی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور ذمہ داری کس نے قبول کی؟ ذمہ داری تو اسلامی جہاد جیسے غیر معروف ناموں نے قبول کی، لیکن امریکی انتظامیہ کو کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ انہوں نے براہ راست حزب اللہ کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ جی، اور ایران اور شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک قرار دیا۔ ایران اور شام کا کیا رد عمل تھا؟ دونوں نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ خمینی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ لبنانی عوام اپنے ملک پر غیر ملکی قبضے سے تنگ آ چکے ہیں اور یہ حملے اسی مایوسی کا نتیجہ ہیں۔ اور اس کے جواب میں صدر ریگن نے کیا کہا؟ امریکی صدر رونلڈ ریگن نے ایک سخت بیان دیا اور کہا کہ امریکہ دہشت گردوں کی دھمکیوں کے آگے نہیں جھکے گا اور اپنی فوجیں لبنان سے نہیں نکالے گا۔ لیکن پھر کہانی ایک اور حیران کن موڑ لیتی ہے۔ جی، صدر ریگن کے اس مضبوط اعلان کے باوجود لبنان میں حالات امریکہ کے لیے بگڑتے چلے گئے۔ آخرکار 6 مارچ 1984 کو لبنان کی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ کیا گیا امن معاہدہ منسوخ کر دیا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہوئی کہ اس معاہدے کے ختم ہونے کے صرف اگلے ہی دن امریکہ نے اپنی فوجیں لبنان سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ یہ تو حزب اللہ ایران اور شام کی ایک بہت بڑی فتح کی۔ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک اور نفسیاتی فتح۔ اس واقعے نے دنیا بھر میں یہ پیغام دیا کہ ایک چھوٹی گمنام تنظیم گوریلا اور خودکش حملوں کی حکمت عملی استعمال کر کے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ حزب اللہ ایران کا ایک بہت مؤثر ذریعہ بن چکی ہے۔ جی، انتہائی مؤثر۔ تو کیا حزب اللہ نے بعد میں ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی؟ شروع میں تو وہ انکار کر رہے تھے۔ شروع میں انہوں نے واضح طور پہ ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن 1985 میں جب انہوں نے اپنا پہلا منشور جاری کیا تو اس میں انہوں نے اشارتاً ان حملوں کا ذکر کیا۔ اچھا۔ منشور میں لکھا تھا کہ ہماری قوم اتنی غداری برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہم نے امریکہ، فرانس اور اسرائیل کی زیادتیوں کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور بعد میں اس سے بھی زیادہ واضح ثبوت سامنے آئے۔
سال 2020 میں حسین شیخ الاسلام، جو ایران کی وزارت خارجہ کے ایک اہم عہدیدار تھے، انہوں نے ایک انٹرویو میں صاف صاف اعتراف کیا کہ یہ حملے حزب اللہ نے کیے تھے۔ یہاں تک کہ تہران میں ایک یادگار بھی تعمیر کی گئی۔ جی، سال 2004 میں تہران کے قبرستان میں ان حملوں کی کامیابی کی یاد میں ایک یادگار بھی تعمیر کی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اسے اپنے لیے کامیاب مشن سمجھتا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حملے حزب اللہ نے ہی کیے تھے، لیکن ایک سوال آج بھی پوچھا جاتا ہے اور ہمارے ذرائع بھی اس پر منقسم نظر آتے ہیں۔ ان حملوں کی منصوبہ بندی میں ایران کا براہ راست کردار کتنا تھا؟ یہ ایک بہت اہم اور پیچیدہ سوال ہے، اور اس کا حتمی جواب شاید کبھی نہ مل سکے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کی حمایت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ بالکل نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حزب اللہ ایران کی نظریاتی، مالی اور عسکری حمایت کے بغیر یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایران نے انہیں ٹریننگ دی، ہتھیار دیے، ایک مقصد دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حکم تہران سے آیا تھا؟ جی، سوال یہ ہے کہ کیا ان حملوں کا بٹن تہران میں دبایا گیا تھا، یا یہ حزب اللہ کی مقامی قیادت کے فیصلے تھے جنہیں ایران کی آشیرواد حاصل تھی؟ اس پر آج بھی بحث جاری ہے۔ لیکن نتائج پر کوئی بحث نہیں؟ نتائج پر کوئی بحث نہیں۔ ان حملوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بیروت امریکی فوجیوں کے لیے امن مشن کی بجائے ایک قبرستان بن چکا تھا، اور یہی خوف ان کے انخلا کی سب سے بڑی وجہ بنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 1980 کی دہائی کے صرف چند سالوں میں ہونے والے واقعات نے نہ صرف حزب اللہ کو جنم دیا بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست پر ایسے گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے جو آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ جی، ایک چھوٹی سی ملاقات سے شروع ہونے والی کہانی ایک اسرائیلی حملے سے بھڑکی اور ایک ایسی تنظیم کی تشکیل پر ختم ہوئی جو آج بھی خطے کی ایک بڑی اور متنازع طاقت سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ ساری صورتحال آج بھی ایک بنیادی سوال کو جنم دیتی ہے جس پر ہمارے سننے والے غور کر سکتے ہیں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب کوئی ریاست کسی غیر ریاستی مسلح گروہ کی سرپرستی کرتی ہے تو اثر و رسوخ اور براہ راست حکم کے درمیان کی وہ باریک لکیر کہاں ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ابتدائی تعلق اس گروہ کے مستقبل کے اقدامات اور اس کی شناخت کو کس طرح ہمیشہ کے لیے متعین کر دیتا ہے۔ حزب اللہ کی کہانی اسی پیچیدہ اور آپ کہہ سکتے ہیں خطرناک رشتے کی ایک کلاسک مثال ہے۔